کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا وہ کون سا موڑ تھا جب مکہ مکرمہ کی پرامن وادی میں چند ہی ہفتوں کے اندر 12,000 سے زائد خطوط کا سیلاب آ گیا تھا؟ مدینہ پاک سے ہجرت کرنے کے بعد نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ امن کے شہر مکہ تو پہنچ گیا، لیکن اقتدار کے بھوکے حکمرانوں کی نظریں اب بھی اس مٹھی بھر قافلے پر جمی ہوئی تھیں۔ آخر عراق کی سرزمین سے آنے والے ان خطوط میں ایسا کیا لکھا تھا جس نے امام علی مقام علیہ السلام کو ایک نئے سفر پر مجبور کر دی، اور مکہ جیسے مقدس شہر میں امام علیہ السلام کی جان کو کیا خطرہ لاحق تھا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہیریٹیج ٹی وی اور ہماری خصوصی محرم دستاویزی سیریز قافلہ حریت مدینے سے کربلا تک۔ پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح امام علی مقام علیہ السلام نے یزیدی بیعت کو ٹھکرا کر مدینہ چھوڑنے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ آج کی اس دوسری قسط میں ہم مکہ مکرمہ میں امام علی مقام علیہ السلام کے 4 ماہ کے قیام اور کوفہ سے آنے والے دعوت ناموں کی اصل حقیقت پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ تاریخ کے اس سفر کی کوئی قسط آپ سے مس نہ ہو۔ 3 شعبان 60 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور دنیا بھر سے مسلمان حج اور عمرے کی تیاری کے لیے مکہ پہنچ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ خبر القدس اور حجاز کے گلی کوچوں میں پھیلی کہ جگر گوشہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مکہ میں تشریف لا چکے ہیں، تو مکہ کے مقامی لوگ اور دور دراز سے آئے ہوئے حاجی جوک در جوک آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ میں شیب ابی طالب علیہ السلام میں قیام فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں مکہ کا مرکز بدل چکا تھا۔ لوگ یزیدی گورنروں کو چھوڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھتے، ان سے دین سیکھتے اور ان کے اخلاق حسنہ کے گرویدہ ہو جاتے۔ یہ منظر دمشق کے محلوں میں بیٹھے یزید کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی خطرہ بن چکا تھا، کیونکہ امام علیہ السلام کی مقبولیت دن بدن مکہ میں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب دمشق کی ظلم و بربریت کی خبریں عراق کے شہر کوفہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں میں ایک نئی تڑپ پیدا ہوئی۔ کوفہ جو کسی دور میں شیر خدا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کا دارالحکومت رہا تھا، وہاں کے غیور مسلمانوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ کے مستند ترین دلائل گواہ ہیں کہ چند ہی ہفتوں میں مکہ میں خطوط کا ایک سیلاب آ گیا۔ روزانہ 100-200 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط امام علی مقام علیہ السلام تک پہنچنے لگے۔ ان خطوط میں کوفہ کے لوگوں نے لکھا: یا حسین علیہ السلام، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، آپ علیہ السلام تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہیں۔ خطوط کی یہ تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ امت کے امام ہونے کے ناطے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ان خطوط کو نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ یہ بظاہر ظلم کے خلاف ایک پورے شہر کا احتجاج تھا جس کی رہنمائی اب امام علیہ السلام کو کرنی تھی۔ جی تو ناظرین، مکہ مکرمہ کا یہ قیام اور کوفہ کی سرزمین سے آنے والے یہ خطوط معرکہ کربلا کا وہ پہلا سنگ بنیاد تھے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کی سچائی جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا، لیکن مکہ میں حالات نے ایک ایسا خطرناک رخ اختیار کر لیا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو ذو الحج کے مہینے میں حج سے صرف 1 دن پہلے مکہ مکرمہ بھی چھوڑنا پڑا۔ آخر مکہ میں ایسی کون سی سازش تیار کی گئی تھی جس کی وجہ سے امام علی مقام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ چھوڑ دیا؟ اور کوفہ کے خطوط لکھنے والوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سب ہم جانیں گے اس سیریز کی تیسری قسط میں۔ ناظرین، اگر آپ کو ورلڈ ہیریٹیج ٹی وی کی یہ دستاویزی کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اگلی تمام اقساط آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔